رجب کی 22 تاریخ کو، اور 22 تاریخ کے دن کیا عقیدہ ہے، کیا سوچ بیٹھی ہوئی ہے؟ ایک واقعہ گڑھ لیا گیا، امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق نے ایک لکڑہارن سے لکڑیاں کاٹنے اور توڑنے والی ایک عورت سے کہا تھا کہ 22 رجب کے دن اگر تم کنڈے بھرو گی اور اس کے بعد کنڈے بھرنے کے بعد تمہاری جو حاجت ہوگی، جو تمہاری ضرورت ہوگی، وہ پوری ہو جائے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر تیری حاجت پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے یہ، آپ سوچ کر دیکھیں کہ امام جعفر صادق نے ایک عورت سے کہا ہو۔ امام جعفر صادق کا زمانہ کب سے؟ کیا نبی کے زمانے میں یہ موجود تھے؟ کیا صحابہ کے زمانے میں یہ موجود تھے؟ جب نبی کے زمانے میں موجود نہیں، صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں، تابعین کے زمانے میں موجود نہیں، تو پھر اس کے بعد جو کام کیا جائے کیا وہ دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا اس کام کو دین کے طور پر عمل کیا جا سکتا ہے، انجام دیا جا سکتا ہے؟ سوچ کر دیکھیں تھوڑا سا۔ کیا یہ الزام نہیں نبی کی نبوت پر، رسالت پر، کہ نبی نے دین مکمل نہیں کیا تھا، بعد کے لوگوں نے آ کر دین کو مکمل کیا اور بتایا کہ دیکھو 22 رجب کی تاریخ کو یہ کام کرنا تھا، نبی بھول گئے تھے، نبی نے نہیں بتایا تھا، امام جعفر صادق نے بتایا۔ نعوذ باللہ، کیا نبی کی رسالت پر یہ الزام نہیں ہے؟ نبی کی نبوت پر یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کہ نبی نے مکمل نہیں کیا تھا، بعد میں آ کر امام جعفر صادق نے مکمل کر۔ نعوذ باللہ، بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین مکمل ہو گیا۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اے اللہ کے نبی، یقیناً آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرے بندوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ تیرے نبی نے محمد رسول اللہ نے تیرے بندوں تک دین کو پہنچا دیا۔ جب نبی نے دین کو پہنچا دیا، دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا، تو نبی کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی عمل انجام دے دے اسے ہم دین نہیں مان سکتے۔ یاد رکھیں، ہم دین اسی کو مانتے ہیں جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے کر کے بتایا، جو اللہ کا فرمان ہو، جو رسول کا فرمان ہو۔ بعد کے لوگ آ کر کسی چیز کو دین قرار دے دیں، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا اسے دین مان لے، لیکن اللہ اس کے رسول کے پیروکار، اللہ اس کا رسول کا حکم ماننے والے اس کو دین نہیں مان سکتے، اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دے سکتے۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے ماہ رجب کی فضیلت اور اس کی بدعات۔ محترم حاضرین،
خطبہ مظنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے کے دن سے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور جب مشرکین تم سے لڑیں، قتال کریں، تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ محترم حاضرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی کتاب میں زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے لے کر مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، فضیلت والے مہینے ہیں۔ اب یہ کون سے مہینے حرمت والے، کون سے مہینے فضیلت والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ 3 مہینے ہیں، مسلسل لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، فضیلت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والا، فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اور اپنی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر فضیلتیں عطا فرمائی، اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہے فضیلت دے، اللہ جسے چاہے محترم قرار دے، اور اسی طرح سے حرمت والا قرار دے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، فضیلت والا قرار دیا۔ یہ صرف مہینوں کی بات نہیں ہے، دنوں کا اگر ہم اعتبار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار دیے گئے۔ راتوں کا اگر ہم اعتبار کریں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں سب سے زیادہ افضل قرار دی گئی، اور اسی طرح سے پھر سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو، یعنی کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، اس کو سب سے بڑا دن قرار دیا ہے۔ راتوں میں سب سے فضیلت والی رات ہم دیکھیں لیلۃ القدر کی رات کو، لیلۃ القدر کو سب سے افضل قرار دیا۔ دنوں میں، ہفتے بھر کے دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جس کی فضیلت کو جانتے ہوئے ہم تمام جمع ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مقام کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین کو فضیلت عطا فرمائی، مکہ اور مدینے کو اللہ نے ساری دنیا میں فضیلت عطا فرمائی۔ وہ مقام ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس علاقے کا انتخاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر قرآن نازل فرمایا، جگہ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ مخلوقات میں اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی طرح سے عزت و تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔
پھر ان انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو فضیلت عطا فرمائی. پیغمبروں کو اللہ نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. پھر ان پیغمبروں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا اور کچھ کا ذکر نہیں فرمایا. پھر ان میں اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا. اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان میں اگر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انتخاب فرماتے ہوئے 2 پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست اللہ نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب یہ بتاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یہ بات بیان فرمائی، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. پیغمبروں کا سردار اللہ نے بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء بنایا، خاتم الرسل بنایا، خاتم الانبیاء بنایا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر فضیلتیں عطا فرمائی. دنوں میں فضیلت عطا فرمائی، راتوں میں فضیلت عطا فرمائی، مہینوں میں فضیلت عطا فرمائی، جگہ اور علاقے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، مخلوقات میں فضیلت عطا فرمائی. تو اسی طرح سے مہینوں میں 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمانا، 4 مہینوں کو محترم اور اسی طرح سے عزت والا، شرف والا قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اس اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اسی طرح سے حرمت والا مہینہ ہے. یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ہے، یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسری فضیلت رجب کے مہینے کے سلسلے میں نہیں ہے. کوئی دوسری فضیلت رجب کے مہینے کے سلسلے میں نہیں آئی. رجب کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، یہ ایک اس کی فضیلت ہے. اس سے ہٹ کر رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دینا یا رجب کے مہینے میں روزوں کا پوری طرح سے اہتمام کرنا کہ اس پورے مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں، ان ساری باتوں کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. اور اس مہینے کے اندر اور بھی بہت ساری بدعات انجام دی جاتی ہیں. انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی. اب آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بہت ساری بدعات جو انجام دی جاتی ہیں وہ کیا بدعات ہیں. سب سے پہلے افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ پر اس بات کے سلسلے میں کہ کسی مہینے کو ہم نے نہیں چھوڑا، کسی مہینے کو ہم نے نہیں چھوڑا. ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعات و خرافات لگی ہوئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سارے رسوم و رواج کو ختم کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے باطل رسوم و رواج کو، جاہلیت کی رسموں کو آج میں اپنے پیروں تلے روندتا ہوں، ختم کرتا ہوں. نبی نے سارے رسوم و رواج کو ختم کر دیا، باطل عقائد کو ختم کر دیا، جاہلیت کے عقائد کو ختم کر دیا. لیکن امت مسلمہ پر افسوس ہے اس اعتبار سے کہ نبی کے جانے کے بعد یہ امت پھر رسوم و رواج میں اور اسی طرح سے باطل عقائد میں مبتلا ہو. تمہارے رجب کے سلسلے میں سب سے پہلی بدعت یہ ہے کہ ایک حدیث گھڑ لی گئی اور من گھڑت موضوع حدیث، یہاں تک کہ علماء نے اس کو قرار دیا کہ رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ اور رمضان مومنوں کا مہینہ. اس طرح کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے، یاد رکھیں علماء نے یہ حکم لگایا کہ یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے.
اس حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر نبی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو انسان اپنی جھوٹی بات کو نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو نبی کی طرف جھوٹ باندھتا ہے، جو اپنی بات کو یہ کہتا ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بڑی خطرناک وہی۔ تو اس طرح کی بات کہنا کہ رجب اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے مہینے، رجب کو جو خاص قرار دیا تھا، سارے مہینے اللہ کے مہینے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی مہینے کو خاص کر کے اللہ کی طرف اگر منسوب کیا جا رہا ہے تو وہ محرم کا حق ہے، اور محرم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت فرمائی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کسی کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، حدیث رجب کو نہیں کہا گیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر رجب یا اسی طرح سے کسی اور مہینے کو، محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا جائے، صرف محرم کا مہینہ اللہ کا نہیں ہے، سارے مہینے اللہ ہی کے، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کے، سب اللہ کا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور اس اونٹنی کو اللہ نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا اللہ کی اونٹنی۔ تو کیا سارے جو دوسرے جانور اللہ کے نہیں ہیں؟ کیا جو دوسری اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہیں؟ اللہ نے پیدا نہیں فرمائی؟ سارے جانور، ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، لیکن معجزہ کے طور پر فضیلت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی قرار دیا۔ جیسے روح اللہ کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کی روح قرار دیا گیا، کلمۃ کہا گیا، اس کا کلمہ کہا گیا۔ تو کیا ساری جو دوسری روحیں ہیں کیا وہ اللہ کی نہیں ہیں؟ ساری روحیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن فضیلت بتاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ کی روح قرار دیا گیا۔ مطلب یہ کہ ساری روحیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تذکرہ فرمایا۔ تو محترم حاضرین، مہینے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سارے دن، ساری راتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دینا یا اس میں عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ دوسری بات ہم یہ یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے کے آغاز میں، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب سے لے کر عشاء تک صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز ادا کرنا، یہ ایک بدعت ہے۔ یہ ایک بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، کوئی ثبوت صحابہ سے نہیں ملتا کہ صحابہ نے ایسا کیا، نہیں، یہ بعد کی ایجاد ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کام کو ایجاد کر لیا۔ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کی کتنی نمازوں کا ہمارے سامنے تذکرہ فرمایا۔ ساری نمازیں جو فرض ہیں، جو سنت ہیں، جو نفل ہے، سب کا تذکرہ احادیث میں بتا دیا گیا۔ ایک نئی نماز کا ایک نام دے کر اس کو ایجاد کرنا، کس کو اس چیز کا حق حاصل ہے؟ کیسے کوئی دین میں کوئی کام کر سکتا ہے اور کیسے مسلمان اس کام کو قبول کر لیتے ہیں؟ کسی نے نام رکھ دیا، ایک نماز بتا دی اور لوگ پڑھنے بھی لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز جیسے ہر ایک کو معلوم ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اگر میں آپ سے اعلان کر دوں کہ ابھی میں جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھاؤں گا، کیا آپ میرے پیچھے جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر ایک نئی نماز جس کا نام رکھ دیا گیا، ایجاد کر لیا گیا، اور رجب کے مہینے کے آغاز میں رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب سے لے کر عشاء تک صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز کا نام شروع کر دیا جائے اور مسلمان پڑھنے بھی لگ جائیں کہ ایک نماز کا آغاز ہو گیا، ایک نماز شروع کر دی، کیسے ہم نے اس کو ایجاد کر لیا اور کیسے اس کو دین کا حصہ مان لیا اور کیسے یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ غور کریں۔
कोई भी इबादत जब तक अल्लाह उसके रसूल की मुहर न लग जाए, अल्लाह का फरमान ना हो, नबी का फरमान ना हो, उस वक्त तक वो इबादत नहीं बन सकती, याद रखें। और अगर कोई करता है तो करे, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती, हम उसे दीन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पहली बिदात है जो रजब के महीने में अंजाम दी जाती है। इसी तरह से एक और बिदात जो रमजान इस रजब के महीने में अंजाम दी जाती है, रजब की 22 तारीख, रजब की 22 तारीख को, और 22 तारीख के दिन क्या अकीदा है, क्या सोच बैठी हुई है, एक वाकया गढ़ लिया गया इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब करते हुए। कहा जाता है कि इमाम जाफर सादिक ने एक लकड़हारन से, लकड़ियां काटने और तोड़ने वाली एक औरत से कहा था कि 22 रजब के दिन अगर तुम कुंडे भरोगी और उसके बाद कुंडे भरने के बाद तुम्हारी जो हाजत होगी, जो तुम्हारी जरूरत होगी, वो पूरी हो जाए। और यहां तक कहा जाता है कि इमाम जाफर सादिक ने कहा कि अगर तेरी हाजत पूरी ना हो तो कल कयामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ लेना। अल्लाह अकबर, कितनी खतरनाक बात है। या आप सोच कर देखें कि इमाम जाफर सादिक ने एक औरत से कहा हो। इमाम जाफर सादिक का जमाना कब से? क्या नबी के जमाने में ये मौजूद थे? क्या सहाबा के जमाने में ये मौजूद थे? जब नबी के जमाने में मौजूद नहीं, सहाबा के जमाने में मौजूद नहीं, ताबईन के जमाने में मौजूद नहीं, तो फिर उसके बाद जो काम किया जाए, क्या वो दीन का हिस्सा बन सकता है? क्या उस काम को दीन के तौर पर अमल किया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है? सोच कर देखें थोड़ा सा। क्या ये इल्जाम नहीं नबी की नबूवत पर, रिसालत पर, कि नबी ने दीन मुकम्मल नहीं किया था, बाद के लोगों ने आकर दीन को मुकम्मल किया और बताया कि देखो 22 रजब की तारीख को ये काम करना था, नबी भूल गए थे, नबी ने नहीं बताया था, इमाम जाफर सादिक ने बताया। नाउज़ुबिल्लाह, क्या नबी की रिसालत पर ये इल्जाम नहीं है? नबी की नबूवत पर ये डाका नहीं है? नाउज़ुबिल्लाह, कि नबी ने मुकम्मल नहीं किया था, बाद में आकर इमाम जाफर सादिक ने मुकम्मल कर। बात ऐसी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये दीन मुकम्मल हो गया। 1 लाख से ज्यादा सहाबा ने गवाही दी इस बात की कि अल्लाह के नबी, यकीनन आपने अल्लाह के दीन को हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह से कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे बंदों ने इस बात की गवाही दी है कि तेरे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तेरे बंदों तक दीन को पहुंचा दिया। जब नबी ने दीन को पहुंचा दिया, दीन नबी की जिंदगी में मुकम्मल हो गया, तो नबी के गुजर जाने के बाद अगर कोई अमल अंजाम दे दे, उसे हम दीन नहीं मान सकते। याद रखें, हम दीन उसी को मानते हैं जो अल्लाह ने बताया, जो रसूल ने करके बताया, जो अल्लाह का फरमान हो, जो रसूल का फरमान हो। बाद के लोग आकर किसी चीज को दीन करार दे दे, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता। सारी दुनिया उसे दीन मान ले, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के पैरोकार, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म मानने वाले उसको दीन नहीं मान सकते, उसको दीन का हिस्सा करार नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये रजब के कुंडे जिस तरह से मनाए जाते हैं, 22 तारीख को, रजब की 22 तारीख को जिस तरह से ये काम अंजाम दिया जाता है, कान खोल कर सुन ले कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये बात की इजाद है, ये बिदअत है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात बयान फरमाई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई ऐसा काम अंजाम दे, दीन में नया काम, नई बिदअत अंजाम दे, जो हम जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो रद्द है, वो काबिल मरदूद है, वो काबिल कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं हो सकता, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता, वो दीन नहीं हो सकता, और ऐसा काम करने वाले दीनदार नहीं हो सकते। ये दूसरी बिदअत। एक और बिदअत बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रजब की 27 तारीख को, 27 रजब की 27 तारीख को ये मानना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात मेराज करवाई गई।
रजब की 27 तारीख को मेराज करवाई गई। मेराज का सफर अल्लाह के नबी ने किया और ये समझते हुए 27 रजब दिन को रोजा रहना और फिर 27 रजब की रात को रात भर जाग कर इबादत करना, महफिलें जमाना और इसी तरह से मस्जिदों को सजाना और नात और इसी तरह से दीगर खवालियां वगैरह इन चीजों का एहतमाम करना, याद रखिए ये सरी खुली गुमराही है, बिदात है, खुराफात में से। आप सोच कर देखें, सबसे पहली बात मुफस्सिरीन और इसी तरह से मुहद्दिसीन उलमा ने, किबार उलमा ने ये बात बताई है कि मेराज की रात, किस रात तो दूर की बात किस महीने में हुई इसका भी कोई वाज़ेह सबूत नहीं। रात तो दूर की बात, किस महीने में मेराज का सफर अल्लाह के नबी को कराया गया? आया रमजान में कराया गया, शाबान में कराया गया, रजब में कराया गया, महीना कौन सा वो तक नहीं मालूम है, महीना कौन सा वो तक ना मालूम हो और उम्मत मुस्लिमा एक तारीख भी फिक्स कर ले कि 27 रजब को मेराज कराई गई और उस दिन का भी एहतमाम किया जाए, रात का भी एहतमाम किया जाए। कुछ देर के लिए मान भी ले, कुछ देर के लिए मान भी ले कि 27 तारीख को रजब के अल्लाह के नबी शासन को मेराज कराई। सवाल ये पैदा होता है कि मेराज कहां कराई? अल्लाह के नबी जब मक्का मुकर्रमा में थे उस वक्त मेराज कराई गई। मेराज के सफर के बाद अल्लाह के नबी इस दुनिया में तकरीबन 13 साल तक जिंदा रहे। मेराज के सफर के बाद अल्लाह के नबी तकरीबन 13 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहे, मौजूद रहे। क्या नबी ने फिर कभी आइंदा उस तारीख को अल्लाह के नबी ने मेराज के सफर के तौर पर कोई एहतमाम किया? 27 रजब की तारीख को कोई रोजा रखा या 27 रजब की रात को जाग कर इबादतें की या कोई इस तरह का एहतमाम किया? नबी ने नहीं किया। क्या नबी की मोहब्बत में सहाबा ने किया? ना नबी ने किया ना सहाबा ने किया। 1-2 साल नहीं, 13 साल तक नबी की जिंदगी में वो तारीख आती रही, सहाबा की जिंदगियों में वो तारीख आती रही। नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया। तो हम कौन होते हैं जो अपने तौर पर एक तारीख मुतय्यन कर लें, दिन को रोजा रखें, रात को जाग कर इबादतें करें? आप अगर ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अगर कोई कर रहा है तो बुरा क्या है? कहा जाएगा कि दिन में रोजा रख रहा है, रात में जाग कर इबादत कर रहा है, बुरा क्या है? बुरा ये है कि एक तारीख को मुतय्यन करके, ये किसी तारीख को, किसी दिन को या रात को मुतय्यन करके उसमें इबादत करना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हक है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हक है। हम ईद तारीख के एतबार से मनाते क्यों? अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। रोजे हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक तारीख के एतबार से हम मुतय्यन करके रखते क्यों? अल्लाह और उसके रसूल ने बताया। किसी इंसान को यह इख्तियार नहीं है कि कोई तारीख अपने तौर पर मुतय्यन कर ले कि मैं इस तारीख को, इस दिन को या इस रात को मैं इबादत करूंगा। ये किसी इंसान को इसका इख्तियार नहीं है और अगर कोई करता है तो फिर याद रखे कि वो गलत कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ कर रहा है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहा है। ये कुछ बिदात और खुराफात हैं जो रजब के महीने में अंजाम दी जाती हैं। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि हम जो फजीलत रजब की बताई गई है उस फजीलत को समझें कि ये मोहतरम महीना है, फजीलत वाला महीना है, इज्जत और तकरीम का महीना है, हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया, गुनाहों के ना करने का हुक्म दिया गया, गुनाहों से बाज रहने का हुक्म दिया गया। ये काम हम करें और अपने तौर पर अपनी जानिब से, अपनी तरफ से किसी नई काम के इजाद करने या उसमें हिस्सा लेने से हम बच कर रहें। वरना याद रखें कि बिदात गुमराही है, गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह उसके रसूल के अहकाम व फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर तरह की गुमराहियों से, बिदात और खुराफात से अल्लाह हम तमाम की, हमारे अहलो याल की, रिश्तेदारों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन जो इस तरह की बिदात और खुराफात में मुब्तला है, परवरदिगारा तो उनको हिदायत नसीब फरमा, दीन की सच्चे दीन की, सही दीन की रहनुमाई उनको फरमा। परवरदिगारा जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो जिस तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं परवरदिगारा उनके मसाइल को आसान फरमा। परवरदिगारा जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला
عاجلہ نصیب فرما. پروردگارہ جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما, ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما. پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.